سوڈان کے علاقے دارفر میں ریپڈ سپورٹ فورسز کے جنگجوؤں نے ایک ہسپتال میں 460 افراد کو قتل کر دیا. In Sudan, the government says it has prevented an attempted coup. The UN has called it the world's biggest humanitarian crisis. آج سے 2-3 سال پہلے فلسطین اسرائیل کانفلکٹ پہ ہم نے جو ویڈیوز بنائی ہیں اس کے کلپ آج بھی آؤٹ آف کانٹیکس کاٹ کے ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں کہ اس کی باتیں سنو، یہ حماس کے خلاف بولتا ہے، یہ پاکستانیوں کو کہتا ہے کہ ان کا سارا درد دل جعلی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر ایک پوری انڈسٹری پاکستان میں گرو کر گئی جس نے بوائیکاٹ موومنٹ چلائیں، جس نے یہ کہا اوے برگر نہیں کھائیں گے، صابن نہیں لگائیں گے، شیمپو نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، جس نے یہ کہا کہ کپڑے بیچنے کے لیے بھی برانڈنگ اوپر فلسطین کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اپنا مال بھی اندر جاتا رہے اور عوام بھی بیوقوف بنتی رہے. لیکن یہ سارا منجن آپ لوگوں کو یہ کہہ کر بیچا گیا کہ ہمیں بہت تکلیف ہے جو فلسطینیوں کے خلاف مظالم ہو رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کی ایمپتھی اور ان کا درد دل ہمیشہ فارن پالیسی ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، سلیکٹیو ہوتا ہے. اور ان گروپ بائس کہتے ہیں سائیکالوجی کی زبان میں اس کو، کہ جن لوگوں سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے ہی ٹرائب کا حصہ ہیں، صرف ان کا درد محسوس ہونا، اس بیماری میں مبتلا ہے یہ قوم. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اس پہ بھی بہت گالیاں پڑیں گی اور یہ ایک اسپیسیفک کلپ نکلے گا جو میں نے ابھی بات کی ہے، بٹ ہارڈلی آئی ہیو ایور گیون اے ڈیم اینڈ آئی ول کیپ ڈوئنگ اٹ. تو اب بھی یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں ایک ایسا کانفلکٹ بھی چلتا رہا جہاں پر مظالم کی اگر میں بات کروں تو حاملہ خواتین کو بھی جلایا گیا. اس کے علاوہ اجتماعی زیادتیاں ہزاروں کے اسکیل پر ہوئیں. اس کے علاوہ یہ نعرے لگے کہ ان کی خواتین کے ساتھ زیادتیاں کرو تاکہ عرب جو لوگ ہیں نا ان کی تعداد بڑھے. اس کے علاوہ بچوں سے لے کے مردوں سے لے کے کسی کو نہیں چھوڑا، پوری مائنورٹی کمیونٹی کے خلاف ہیٹ سپیچ کر کے کیڑے مکوڑوں کی طرح کچلتے رہے ان کو. اور 2-2.5 سال کا ڈیتھ ٹول جو رپورٹ ہوتا ہے اسرائیل فلسطین جنگ میں وہ 60 سے 70 ہزار کے درمیان ہے. آج جس کانفلکٹ کی ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے سوڈان کے اندر ہونے والی جو جنگ ہے، جو کہ اپریل 2023 میں شروع ہوتی ہے. اور اس جنگ کا جو اب تک ڈیتھ ٹول کا فگر ہے، اگر میں وہاں پہ موجود ایک ریاست کی بات کروں نا، صرف خرطوم کی، تو لنڈن اسکول آف ہائیجین جو کہ وہاں پر یہ اسٹڈی کر رہا تھا کہ فیمن یعنی کہ قحط سالی سے کتنے لوگ مرے، تو اس نے کیلکولیٹ کیا کہ 61,000 لوگ تو ایک ریاست میں مرے ہیں، 61,000 پیپل. اینڈ اکارڈنگ ٹو ایکس یو ایس انوائز جو کہ وہاں پر موجود تھے اور انڈیپینڈنٹ ایسٹیمیٹس یہ بتاتے ہیں کہ اول تو انڈیپینڈنٹ فگر ہے ہی نہیں کہ کتنے لوگ مرے ہیں، کیونکہ سوڈان کی اکثریتی جو زمین ہے، ٹیریٹری ہے، وہ ایکسیسیبل ہی نہیں ہے. لیکن ایکس یو ایس آن انوائز یہ کہتے ہیں کہ 1.5 لاکھ کے قریب اموات ہو چکی ہیں، which is 2 times more than what happened in Palestine. اور اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ کیوں ہوئی، انٹرنیشنل کمیونٹی کے کون سے ملک نے کیا رول پلے کیا، اور سونے کے اوپر، منرلز کے اوپر یہ لڑائی کتنی آگے بڑھ گئی، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس ویڈیو کے اینڈ پہ نا آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ ضرور کرنا ہے. جس نے پچھلے 2.5-3 سال آپ کو فلسطین بیچا ہے نا، اس کی پروفائل پہ جانا ہے آپ نے. جس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں مسلمان ہیں، وہاں بچے ہیں، وہاں مائیں ہیں، وہاں کچھ بھی ہے، ان کا کوئی بھی ایتھنیسٹی، کوئی بھی ریس، کوئی بھی ریلیجن ہے، ہم تو انسانیت کے درد میں بول رہے ہیں. آپ سب نے ان ماڈلز کے، ان ایکٹرز کے، ان کپڑا بیچنے والوں کے اور فیشن بلاگرز کے، انسٹاگرام انفلوئنسرز کے، ایکٹرز کے انسٹاگرامز پہ جانا ہے اور آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ سوڈان کے ایسے جینوسائیڈ جس کو میڈیا میں 1% کوریج نہیں ملتی، کیونکہ کرنے والے وہ نہیں ہیں جن کو پاکستان میں رہ کے آسانی سے گالی نکال کے کوئی کانسیکوینس نہیں ہوتا. تو آپ نے مجھے دکھانا ہے کتنی ریلز ملیں گی، کتنی کیمپینز ملیں گی، کتنی جماعت اسلامیہ سڑکوں پہ آئیں، کتنی ریلیاں نکلیں اور کتنا احتجاج ہوا اور کتنا رویا پاکستان. یہ وہ قوم ہے جس نے 11 لاکھ افغانوں کو ود اے بلنک آف این آئی، تیسری نسل کو ان کی ملک سے اٹھا کے باہر پھینک دیا، منہ سے لفظ نہیں نکالا
صرف یہ کہا. وہ پاکستان زندہ باد نہیں کہتے. اور بھائی اگر آج کوئی اردو سپیکنگ آدمی یا کوئی سینٹرل ایشیا سے آیا ہوا آدمی پاکستان کے خلاف بات کرے تو اس کو وہاں پھکوا دو گے؟ لا اپلائی کرو اس کے اوپر, قانون اپلائی کرو نا اس کے اوپر. ڈیپورٹیشن کہاں سے آ گیا؟ تو یہ کرنے والی قوم ہے, اور اس نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم تو مارے جا رہے ہیں اس درد کے اندر جو فلسطین میں ہو رہا ہے. وہ بھی جھوٹ تھا. انہیں فلسطینیوں کے مسئلے سے کچھ بھی نہیں تھا, نہ ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے. یہ صرف یہ اس لیے کر رہے تھے کہ لائکس آئیں, واہ واہ ہو جائے. اور مجھے بہت میسج آئے تھے, آج صبح اٹھ کے کوئی سٹوری نہیں لگائی فلسطین کے لیے. انہوں نے پوری جنگ کو انسٹاگرام لائکس تک کنفائن کر کے رکھا ہوا تھا. دے ڈونٹ اینڈ دے نیور ڈیڈ گیو اے ڈیم اباؤٹ واٹ ہیپن دیئر. پاکستان کی حکومت بھی اس پہ خاموش ہے. اب ذرا ڈیٹیل میں جاتے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارا آؤٹریج اور بڑھ جائے اور مزید گالیاں پڑیں ہمیں. ہوتا یہ ہے کہ دو انسانوں کی لڑائی ہے. سوڈان آرمڈ فورسز SAF اور ریپڈ سپورٹ فورس RSF, یہ دو ملیشیاز ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھا کے رکھے. میں بڑا سمپلسٹیکلی آپ کو ایکسپلین کروں گا. ان دو ملیشیاز نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں. ایک کو ہیڈ کر رہے ہیں جناب جنرل عبدالفتح برہان صاحب. یہ ہیں SAF کے ہیڈ, یعنی کہ یہ جو سوڈان کی آرمڈ فورس ہے جو نیشنل آرمی کی شکل اختیار کرتی ہے. اس کی لڑائی ہو رہی ہے RSF سے, جس کو جنرل حمدانی لیڈ کرتے ہیں. اب ان دونوں کا مسئلہ کیا ہے؟ 2019 کے اندر عمر البشیر کی حکومت تھی جس کے خلاف مارشل لا لگ گیا, کو ہو گیا. مارشل لا کس نے لگایا؟ RSF اور SAF نے مل کر. مائنڈ یو, یہ پاکستان کی طرح کا ملک نہیں ہے, یہاں پرائیویٹ ملیشیاز ہوتی ہیں, یعنی کہ نجی فوجیں. میرا دل کرے میں بڑی فوج بنا لوں, ہتھیار آ جائیں, مار دوں ساروں کو. ان دو فوجوں نے مل کے مارشل لا لگایا اور اپنی حکومت لے کر آ گئے. اس سے پہلے اگر RSF کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں تو RSF اس جنگ میں انسانوں کا قتل عام کرنے والی پرائمری فورس ہے. ٹھیک ہے. SAF کسی حد تک ریسیونگ اینڈ پہ رہی اور وہ ہار گئی. اب تک کے مطابق زیادہ ٹیریٹری انہوں نے لوز کی ہے. تو جنجوید ملیشیا تھی جس نے دارفر کے اندر 2003 میں بھی جینوسائیڈ کیا. اب آپ گوگل کر لیں ان شہروں کو اگر آپ کو نہیں اس کی ہسٹری کا پتہ. اور اس کے بعد میں یہ جنجوید ملیشیا جو ہے یہی RSF بنتی ہے 2013 میں. اور جس طرح میں نے بتایا عمر البشیر جس کی حکومت تھی اس نے اس کو ذاتی فوج کی طرح استعمال کیا. اس کے بعد میں محمد حمدان کو اس کا ہیڈ لگا دیا جس کو ہمیتی بھی کہتے ہیں. تو حمدان صاحب جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا, جنرل حمدان, یہ اس کے ہیڈ لگ گئے. اور اس کے بعد میں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے سوڈان کے اندر گولڈ کی. سونا نکلتا ہے یہاں سے اور وہ انٹرنیشنل پارٹنرز کو یہ فروخت کرتے ہیں اور اسمگل بھی ہوتا ہے. لمبا ڈالر بھی آتا ہے, بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے. اسی سے یہ تیل خریدتے ہیں, اسی سے ملک چلاتے ہیں. اور ہوا یہ کہ جنرل حمدان کے انڈر گولڈ مائنز آ گئیں, بہت ویلتھی ہو گئے, وہ اربوں پتی ہو گئے. اور اس کے بعد میں اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل پارٹنرز کی تو روس اور جو UAE ہے یہ گولڈ بھی خریدتا ہے یہاں سے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ RSF جو ہے وہ اپنی فوجیں کرائے پہ بھی دیتا ہے, یعنی کہ مرسنری فوج بھی ہے. یمن اور لیبیا کی جنگ میں انہوں نے فوجی کرائے پہ دیے, اپنے پیسے کمائے اس سے. تو ساتھ ساتھ ایک پیراملٹری فورس ایسی بنی کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمر البشیر کی حکومت کے انڈر یہ قومی فوج کی شکل اختیار کر گئی تھی RSF. ہوتا اس طرح سے ہے کہ 2019 میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کو ہو جاتا ہے, عمر البشیر ہو گیا فارغ. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت لے کے آئیں گے. آ کیوں نہیں سکی؟ اسی لیے کہ 2021 میں ایک اور مارشل لا لگ گیا. ہر 2 سال بعد یہاں مارشل لا لگتا ہے. مارشل لا لگا تو کیا ہوا جناب کہ جنرل عبدالفتح برہان جو تھے, یعنی کہ SAF سوڈان آرمڈ فورسز کے جو کمانڈر تھے, وہ بن گئے ہیڈ آف دا اسٹیٹ. اور برہان نے دوبارہ سے ساتھ ساتھ کس کو چلانے کا وعدہ کیا, کوشش کی, RSF کے ہیڈ کو یعنی کہ جنرل حمدانی کو. اب ہوا یہ کہ برہان نے یہ کہا کہ جو تمہاری RSF کی فوج ہے نا وہ میری SAF کی فورس میں ضم کر دو, مرج کر دو, کیونکہ ایک فوج بناؤ ملک کی. RSF نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا, میں جنرل برہان کے انڈر کام نہیں کروں گا. حمدانی نے یہ کہا. اس بات پہ کانفلکٹ ایمرج کر گیا, لڑائی ہونا شروع ہو گئی. اپریل 15 2023 کو لڑائی کا آغاز ہوتا ہے جو آج تک چل رہی ہے. while we all were sleeping it started in 2023. ٹھیک ہے. اینڈ مائنڈ یو یہ ایسا ملک ہے جہاں 30 سال تک شریعہ لا رہا ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ ہمیں صرف مسلمانوں کی تکلیف ہے, یہاں مسلمان بھی ہیں اور ان کا لا بھی تھا. عمر البشیر صاحب بھی شریعہ گورنمنٹ کے اندر آپریٹ کر رہے تھے, اب بھی آفیشلی ڈیناؤنس نہیں کیا گیا اس کو. ٹھیک ہے. اور اب تو خیر کوئی فارم آف گورنمنٹ وہاں ہے ہی نہیں, تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ شریعہ سیکولر ہے کیا ہے.
تو سول وار شروع ہوتی ہے اپریل میں. آر ایس ایف جو ہے وہ خرطوم میں بڑی ٹیریٹری پہ قبضہ کر لیتی ہے اور 18 میں سے 13 اسٹیٹس میں لڑائی پھیل جاتی ہے. میس کلنگز ہوتی ہیں, اجتماعی زیادتیاں ہوتی ہیں, ایتھنک کلینزنگ ہوتی ہے. اور 2025 میں امریکہ بھی کہتا ہے کہ آر ایس ایف نے جینوسائڈ کر دیا ہے. آغاز میں جنوری فیبرری کی بات کر رہا ہوں, نومبر ہے ابھی, ہم سب نے یہ خبر تک نہیں پڑھی ہوگی کہ جینوسائڈ ہوا وہاں پہ. اور اس کے بعد اب ریسنٹ کانفلکٹ جس میں کچھ خبریں لگنا شروع ہوئیں وہ 26 اکتوبر سے شروع ہوا. 26 اکتوبر آج سے کچھ روز پہلے 2025 میں آر ایس ایف نے الفشر پہ قبضہ کیا جو کہ نارتھ ڈارفر میں موجود ہے. اس شہر پہ قبضہ کرنے کے بعد آر ایس ایف نے 5 کیپٹلز میں اپنی وکٹری ڈکلیئر کر دی اور یہاں موجود تمام نان عرب ٹرائبز کو نیست و نابود کر دیا. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر 1500 سے 2000 لاشیں گرا دیں. امیجن کریں جس بھی شہر میں آپ سن رہے ہیں کہ اس شہر میں 48 گھنٹے میں 2000 لاش سڑکوں پہ پڑی ہو, اٹھانے نہ دی جائے آپ کو. 2000 پیپل کلڈ. اور میجورٹی ٹرائب کون سے تھے؟ نان عرب نان مسلم ٹرائبس, جس میں فر ہے, زغاوا ہے, برتی ہے. یہ سب کمیونٹیز ہیں جن کے خلاف کھل کے اعلان کیے گئے کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں, عرب بچے پیدا کرنے ہیں تو ان کو مارو اور ان کی عورتوں کو آپ زیادتی کا نشانہ بناؤ. 2025 میں ڈارفر میں فیمن بھی ڈکلیئر ہو گیا, خوراک نہیں پہنچ رہی, بچے بھوک سے مر رہے ہیں, گھاس کھا رہے ہیں. ساتھ ساتھ مسئلہ کیا بنا ہوا ہے, لڑائی کس بات کے اوپر ہے؟ لڑائی ہمیشہ ہوتی ہے پیسے کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہاں ہیں جناب بہت بڑے ریزروز گولڈ کے, زنک کے, سلور کے, کرومائٹ کے, آئرن کے. دوسرا, ٹیریٹری اتنی پریشس ہے. وہ لوگ سن لیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے. بھائی ہر نعمت ہونے کے باوجود اس نعمت کی مینجمنٹ ترقی ہوتی ہے. ہر نعمت تو افغانوں کی سرزمین کے نیچے بھی ہے, ہر نعمت تو ایران کے پاس تیل بھی ہے, ہر نعمت تو بلوچستان بھی ہے پاکستان کے پاس. کیا ہوا اس سے؟ آئی ایم ایف سے جا کے لون لے رہے ہیں. تو نعمت کی مینجمنٹ کو سکسیس کہتے ہیں نا, دماغ استعمال کرنا, جو اللہ نے آپ کو دیا لیکن استعمال آپ نے کسی اور کام میں کر لیا. تو یہاں پہ دنیا بھر کے ریسورس ہیں. اور جیوگرافی دیکھیں آپ, پاکستان کی جیوگرافی کو بھول جائیں گے. جیوگرافی کیا ہے کہ افریقہ اور مڈل ایسٹ کے درمیان سوڈان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے, ایسی جگہ پہ پلیسڈ ہے. اس کا ریجنل رائیولریز کا فوکل پوائنٹ بننے کی وجہ یہ ہے کہ سیوز کنال اور ہارن آف افریقہ بھی اس کی سبرز میں آتے ہیں, جہاں دنیا کی 10 سے 15% ٹریڈ گزر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریڈ سی کے اوپر بھی سگنیفیکنٹ ایکسیس ہے اور بیچز ہیں ریڈ سی کے وہاں پہ. اور رشیا نے ابھی ریسنٹلی اناؤنس کیا تھا کہ ہم ملٹری بیس ریڈ سی کے اوپر سوڈان میں بنائیں گے. اس کے علاوہ نیل کا دریا نائل جو ہے وہ سوڈان کے سبرب سے گزرتا ہے اور جس پہ ایجپٹ ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ ایک پوسٹ کلونیل اسٹیٹ ہی ہے کیونکہ اینگلو ایجپشن رول جو تھا 1956 میں ختم ہوا تھا یہاں پہ. تو گوروں کی اور مصری حکومت جو تھی, ان کی ایک جوائنٹ یہاں پر کالونی تھی, وہ ختم ہوئی. اس کے بعد میں ان کو آزادی ملی. 1956 سے لے کے اب تک مار کھا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس گولڈ ریزرو کا میجورٹی سونا جو ہے وہ یو اے ای خریدتا ہے اور اس کو ریفائن کرتا ہے, آر ایس ایف سے خریدتا ہے. آر ایس ایف کی جو انڈر کنٹرول ٹیریٹری ہیں اس کا سونا وہاں پر جاتا ہے. حالت زار یہ ہے کہ 5 کروڑ کی آبادی ہے, 70% خط غربت سے نیچے ہیں. ایکسٹریم پاورٹی میں 70% زندہ ہیں. $2 سے کم انکم ہے روز کی. اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ سوڈان کی علیحدگی 2011 میں ہو گئی, وہ الگ ملک بن گئے, ان کی جان چھوٹ گئی کیونکہ وہاں پر موسٹلی جو ہے وہ ایتھنک افریکنس زیادہ تھے, ایتھنک عرب کم تھے. تو عرب اور افریکن بیسکلی لڑائی بھی چل رہی تھی. تو جب وہاں پر شریعہ لاء اناؤنس ہوتا ہے انہوں نے علیحدگی حاصل کر لی. اور اس کے ساتھ ساتھ سیویئر ریسزم اور ہیٹ سپیچ کا کلچر ہے. تو یہ ہیں ڈائنامکس. یہ سونا تھا جس کو بچانے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے, قتل عام جاری ہے انسانیت کا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب اگر میں انٹرنیشنل ہینڈ کی بات کروں کہ باہر سے کون کون سپورٹ کر رہا ہے کس کس کو, تو آر ایس ایف جو ہے نا وہ یو اے ای کی بیکنگ کو انجوائے کرتی ہے کیونکہ وہاں پر ویپن اور ملٹری وہیکلز ایکیوز کیا جاتا ہے ایلیجڈلی کہ یو اے ای سے آتے ہیں, جو فرینچ میڈ ہیں موسٹلی. تو سوڈان نے آئی سی جے میں کمپلین بھی کی تھی کہ یو اے ای کو روکیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جینوسائڈ میں حصہ ڈال رہے ہیں, لیکن اس پر کچھ نہیں ہوا, وہ ڈکلائن کر دی گئی. روس کا جو واگنر گروپ تھا اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا, جو ایک بریک اوے فیکشن تھا ملٹری کا, انہوں نے ٹریننگ بھی پرووائڈ کی آر ایس ایف کو. ملٹری بیس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ایجپٹ اور سعودی عربیہ جو ہے نا وہ کسی حد تک
ایس اے ایف کو سپورٹ کرتے ہیں، سوڈانیز آرمڈ فورسز کو. وہ اور بات ہے کہ سعودیہ ہتھیار فراہم نہیں کرتا، اب تک ایسی ڈیٹیل کوئی سالڈ سامنے نہیں آئی، لیکن ایجپٹ تو اسی لیے سپورٹ کرتا ہے کیونکہ ایجپٹ نے تیل بھی جو ہے نا وہ بیچنا ہے، باقی چیزیں کرنی ہیں. اور ایران نے بھی اپنی سپورٹ ایس اے ایف کو شو کی، آر ایس ایف کو نہیں شو کی، اور مہاجر 6 ڈرونز اپنے فراہم کیے ان کو. تو انٹرنیشنل ریسلنگ کا ایک میچ بنا کر رکھ دیا سوڈان کو، اور مر کون رہا ہے؟ عام انسان، عام آدمی، بچے، خواتین، عورتیں، مرد. تو ایسٹیمیٹ میں نے آپ کو بتا دیا 1.5 لاکھ انسان مارے گئے. الفشر میں، صرف الفشر کا میں آپ کو حشر بتاؤں تو 36,000 لوگ 26 اکتوبر کے بعد پیدل بھاگے، اور اس سٹیٹ کو ایگزٹ کرنے کے لیے اس سے باہر صرف 5,000 پہنچے. 36,000 پیدل بھاگے اپنے گھروں سے، اندازہ لگائیے 5,000 پہنچے اپنے مقام پہ. 31,000 راستے میں بچر کر دیے گئے. 13 ملین لوگ ڈسپلیسڈ ہیں. 13 ملین، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. سب سے بڑا نمبر ہے اس وقت دنیا میں. 3.8 ملین ریفیوجیز کریٹ ہو گئے ہیں. 38 لاکھ تارکین وطن دھکے کھا رہے ہیں دوسروں کے ملکوں میں، اور سوڈان کے بڑے حصے تک ایکسیس نہیں ہے. یو این سو رہا ہے، بالکل کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اب آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ 1.5 لاکھ انسان کسی ملک میں مارا جائے، نہ اس کی ہیڈ لائن بنے، نہ اس پہ انفلوئنسر بولیں، نہ اس پہ بوائکاٹ موومنٹ شروع ہو، نہ وہ بلیٹن کا حصہ بنے، نہ وہ ٹی وی پروگرامز کا حصہ بنے، نہ اس پہ چینلز میں وار رومز کریٹ کیے جائیں جو یہاں ہر چینل میں کیے جاتے ہیں جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے، چاہے وہ پاکستان، ہندوستان، اسرائیل، فلسطین، یوکرین، رشیا، کچھ بھی ہو. نہ اس پہ وار روم بنے، نہ اخباروں کی لیڈ سٹوریز لگیں، اور نہ اس پہ انفلوئنسر آ کر ہمیں ریلز دکھا کے لائکس لیں، اور نہ کوئی اس پہ کپڑے بیچے. تو بتاتا یہ ہے کہ اصل میں درد انسانوں کا نہیں ہوتا، یہ ساری مائنڈ میکنگ اور پروپیگنڈا ہوتا ہے. 80 کی دہائی سے پی ٹی وی نے جو ہمیں دکھایا، ہم آج بھی صرف اس پہ چھاتی پیٹیں گے. اس کے علاوہ کوئی مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اور اس کو سبزیوں کی طرح کاٹ دیا جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ان لوگوں کی حالت زار کیا ہوگی آپ سوچ لیجئے. اور اس نے اسی جینوسائیڈ کی یاد کروا دی جو کہ روانڈن جینوسائیڈ ہوا تھا 1994 میں. اس پہ ایک بڑی بہترین فلم بھی ہے، اگر آپ نے پڑھنا نہیں ہے، ڈاکومنٹری نہیں دیکھنی، ہوٹل روانڈا، ہالی ووڈ نے بنائی. اور میں کالج میں تھا جب میں نے دیکھی اور میں نے اس کی تاریخ پڑھی، اینڈ آئی واز اپالڈ اینڈ ایبسلیوٹلی ہاریفائڈ جب میں نے ڈیٹیل پڑھی اس جینوسائیڈ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ جینوسائیڈ تھا جس میں 100 دنوں کے اندر ایک مائنورٹی کمیونٹی کا نام رکھا گیا کاکروچز، توتسی کاکروچز. توتسی ایک کمیونٹی کا نام تھا، اور ہوتو جو ملیشیا تھی وہ زیادہ طاقتور تھی. 100 دنوں کے اندر 1 ملین انسان مار دیا تھا روانڈا میں. تو افریقہ کے اندر کوئی مر جائے، میس مرڈر ہو جائیں، وہاں پہ اجتماعی زیادتیاں ہو جائیں، ایتھنک کلینزنگ ہو جائے، نہ کسی کو درد آتا ہے، نہ رونا آتا ہے کسی کو. تو بعد میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو انسانیت کی سٹرگل کر رہے ہیں. ہاں، لیکن اگر آپ کی چمڑی کالی ہے تو پھر آپ انسان نہیں ہیں، پھر ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. جا کر پوچھیں ان سارے انفلوئنسر سے کہ ان سب میں سے کسی ایک چیز پہ وہ ایکسپلینیشن بھی کوئی دے سکیں آپ کو. اور باقی جنگوں میں ان کو لوکل انفلوئنسرز اور باقی سب کا یہ پوری لسٹ ہوگی ان کے پاس، اس بندے کو کینسل کرنا ہے کیونکہ اس نے صبح اٹھ کے سٹوری نہیں لگائی تھی. ٹویٹر تھریڈ بنائیں گے، ٹرینڈ چلائیں گے، کال آؤٹ کریں گے، مائکرو اگریشن دکھائیں گے، سب جعلی، فیک. اور جب بات آ جائے گی یمن وار کی، جب بات آئے گی سیرین وار کی، جب بات آئے گی افغان ریفیوجیز کی، جب بات آئے گی سوڈان کی، جب بات آئے گی بوکو حرام ملیشیا کی طرف سے نائجیریا میں 1 سال میں 75,000 آدمی مار دیا، کوئی بولا نہیں. جب ان لوگوں کی بات آئے گی نا، بالکل خاموش ہو جائیں گے، صرف ٹرینڈ، فیشن کو فالو کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پتہ ان کو. اور ہم یہ باتیں اسی لیے نہیں کر رہے کہ انٹرنیشنل ایشو کوئی ایسا ہو گیا جس پہ بڑی ضروری ہے بات کرنا، کیونکہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک ایسے ملک سے ہیں جو اپنی مائنورٹیز کو سیف گارڈ نہیں کر سکتے. اپنے ملک میں اتھارٹیرینزم آیا ہوا ہے، یہاں جمہوریت کا نام و نشان نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کسی پاکستانی کو دنیا میں کچھ ہونے پہ چھاتی پیٹنے کا حق ہی نہیں ہے. پہلے اپنا بدنما چہرہ تو ٹھیک کرو، اس کے بعد میں بات کرنا کسی کے لیے. اپنا مسل تمہارا ہے نہیں، کسی کی جنگ میں کودتے ہو.
تو میں یہ باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ ساری باتیں ہماری کرنے سے یہاں پر جینوسائیڈ بند ہو جائے گا سوڈان کے اندر. میں آپ کو چہرہ اور آئینہ ان لوگوں کا دکھا رہا ہوں جو آپ کو او پی ایم فیڈ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں آپ کے ساتھ. باقی آپ نے جو میں نے چیلنج کیا نا کہ ان کے اکاؤنٹس پہ جا کے ریلز دکھانی ہیں وہ برقرار ہے. تو اب جناب بات کرتے ہیں کچھ پاکستان کے رسپانس کی. تو خبریں کچھ ان آفیشیل لگیں کہ کوئی عام سیل ہو رہی ہے. مجھے کوئی ایویڈنس نہیں ملا کہ ہم نے کسی کو ہتھیار دیے, کس کو دیے, کتنے گئے, کیا گیا. کچھ انڈین آؤٹ لیٹس نے خبریں لگائی تھیں, میں نے اس کو کراس ویریفائی کرنے کی کوشش کی, کچھ بھی نہیں ہوا. بٹ آئی تھنک دیٹ پاکستان شوڈ ڈکلیئر RSF اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, اس کو کہنا چاہیے کیٹیگوریکلی. صرف یہ باتیں کرنا کہ امن لے آؤ ناٹ انف. UN کا انیکشن دیکھیں, سو رہا ہے UN بالکل کہ جا کے SAF کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم ہم انٹروین کر کے کسی کو آرمز ایمبارگو ہی لگوا کے دکھا دیں, ہتھیار بیچنے پہ پابندی لگا دیں کم سے کم افیکٹو. کوئی نہیں بولے گا اس پہ. کوارڈ گروپ یعنی کہ US, ایجپٹ, سعودی عربیہ, UAE نے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی. SAF نے کہا کہ نہیں, UAE اگر ہوگا تو ہم نے بات نہیں کرنی کیونکہ یہ پارٹیزین ہے. تو SAF یہ کہتا ہے کہ کوئی نیگوسیشن نہیں ہوگی جب تک RSF اپنی زمینیں نہیں چھوڑے گا جو انہوں نے ہم سے چھینی. RSF جو ہے وہ ایڈوانس کرتا جا رہا ہے, لوگ مرتے جا رہے ہیں. اس ساری صورتحال میں آپ سب کے لیے سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دنیا میں کچھ ہونے پہ پاکستان میں اگر کوئی رو رہا ہے تو پہلا سوال اس سے یہ کرو کہ پاکستان کے اندر جو لوگ مر رہے ہیں اس پہ اگر تم بولتے ہو پھر میں تمہاری بات کو ایڈمٹ کروں گا. نمبر 1 پہلا لیسن. نمبر 2 جیب میں پیسے نہیں ہیں, زندگی کی کوئی اوقات نہیں ہے. کیونکہ سوڈان میں اگر پیدا ہوتے آپ یا میں اور ہمارے آس پاس لاشوں کے انبار لگے ہوتے تو ہیڈ لائن بھی نہ آ رہی ہوتی ٹی وی پہ, کیسا محسوس ہوتا آپ کو. اور ادھر ایک چاقو والا نکلا ہے نا لنڈن میں یا فرانس میں, پیرس میں, نیو یارک میں, برسلز میں, اور 2 لوگوں کو سٹیپ کر دے, 4 دن روتے ہیں. کیوں؟ یورپین چمڑی ہے, اس لیے. جیب میں پیسے ہیں, بڑی بڑی فوجیں ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں. اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس پرنسپل کو اپلائی کریں. اف یو ہیو پاور نو بڈی کین میس ود یو. اس کے علاوہ زندگی کا کوئی اصول نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. باقی سارے اخلاقیات کے چورن, کمزور کے لیے, غریب, مزدور, سب فضول باتیں ہیں. اگر طاقت ہے آپ کے پاس تو پھر مورالٹی آپ کی ہے, اخلاقیات پھر آپ کی ہے, پھر آپ کی تکلیف ساروں کی تکلیف ہے. خاندان میں دیکھ لینا کہ جس چاچے, مامے یا بھائی کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا نا, اس کے ہر ویکنڈ پہ گھر پہنچ کے سلام کر کے آئیں گے اس کو. اور جو آپ سے ادھار مانگے گا کہ اس کے بچے کی فیس نہیں جا رہی, اس کا فون نہیں اٹھائیں گے. یہ ہے ہیومن بیہیویئر. میں نے ہزاروں بار کوٹ کیا کہ نیچے نے کہا تھا نیچر ڈز ناٹ پنش دا ایول, اٹ پنشز دا ویک. آج کی ویڈیو کا لیسن یہ ہے کہ قدرت برے کو, ایول کو, غلط کام کرنے والے کو پنش نہیں کرتی, کمزور کو پنش کرتی ہے. اگر آپ نے زندگی میں آپریشن سے بچنا ہے تو اخلاقیات کے لیکچر بند کریں, طاقت کا حصول ممکن بنائیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو.